کائنات کے پیغمبر نے عائشہ اور حفصہ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کیا فرمایا؟ فرمایا اور سن لو، سنو اور سنو عائشہ اور حفصہ، تم مجھے جو ہے غلط بات کہہ رہی ہو، سن لو۔ کائنات کے پیغمبر فرما رہے ہیں یا اللہ، اللہ نے لکھا ہے۔ الفاظ سنیں، بخاری کے الفاظ، دیگر صحیح حدیث کے الفاظ، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور رسول اللہ کی زبان نبوت سے کیا ارشاد جاری ہو رہا ہے؟ فرمایا سن لو یا اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ اور صرف اللہ کے نہیں کر دیا، ساتھ دوسرے لفظ دیکھیے وَرَسُولُهُ، اس کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکار کر رہا ہے۔ ابو بکر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی خلافت کا پہلا عہد وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے، لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی امامت میں 17 نمازوں میں اپنی زندگی میں کس کو مصلی امامت دے رہے ہیں؟ ابو بکر کو۔ اور بخاری کی روایت جب آخری بار جو ہے منزل موت میں کائنات کے پیغمبر پہ بے ہوشی جاری تھی، کائنات کے پیغمبر جب تھوڑی سی ہوش میں آتے تو صحابہ نے، صحابیات نے، امہات المومنین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جو ہے آپ نماز کے لیے جو ہے منتظر ہیں مسجد نبوی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کے کہو جماعت کراؤ، اپنے ابو جان کو کہو۔ سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ آقا ٹھیک ہے میرے ابو جان اس ساحل ہے، لیکن آقا میرے ابو بہت رقیق القلب ہے، بہت ہی نرم دل کے مالک ہیں، جب آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے میرے ابو برداشت نہیں کر پائیں گے، ابو بکر برداشت نہیں کر پائیں گے، اور کیا رونا شروع کر دیں گے، ہچکیاں بھاگ جائیں گی۔ اللہ کے نبی آپ عمر کو کہہ دیجئے، عمر سخت دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ عائشہ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو جاؤ ابو بکر سے کہا جماعت کراؤ۔ سیدہ عائشہ نے جب دیکھا کائنات کے پیغمبر میری بات، میری عرض نہیں سن رہے، ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی ساتھ جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ ملا لیا، اور ساتھ مل کے دونوں نے کہا کائنات کے پیغمبر واقعی یہ سچ ہے کہ ابو بکر بڑے ہی رقیق القلب ہیں، بڑے ہی نرم دل کے مالک ہیں۔ آقا آپ عمر کو کہہ دیں، رسول اللہ کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کائنات کے پیغمبر دین کی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کے پیغمبر پر پہلے وحی نازل ہوتی ہے، پھر کائنات کے پیغمبر نظر کشائی کرتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر نے عائشہ اور حفصہ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کیا فرمایا؟ فرمایا اور سن لو، سنو اور سنو عائشہ اور حفصہ، تم مجھے جو ہے غلط بات کہہ رہی ہو، سن لو۔ کائنات کے پیغمبر فرما رہے ہیں یا اللہ، اللہ نے لکھا ہے۔ الفاظ سنیں، بخاری کے الفاظ، دیگر صحیح حدیث کے الفاظ، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور رسول اللہ کی زبان نبوت سے کیا ارشاد جاری ہو رہا ہے؟ فرمایا سن لو یا اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ اور صرف اللہ کے نہیں کر دیا، ساتھ دوسرے لفظ دیکھیے وَرَسُولُهُ، اس کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکار کر رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا وَالْمُؤْمِنُونَ، سارے مومن بھی انکار کر رہے ہیں کہ میرے مصلی امامت کا حقدار ہے تو وہ کوئی عام نہیں ہے، ابو بکر ہے، بہت جاؤ میں
کہتا ہوں ابو بکر رقیق القلب بھی ہے، تب بھی جا کے جو ہے ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے جماعت کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پیغام سجدہ عائشہ نے دے دیا۔ ابو بکر مصلی پہ آگے بڑھ گئے، ابھی جو ہے نماز شروع کی ہے، اللہ نے رسول اللہ کو توفیق دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو صحابہ نے دونوں سائڈوں سے دونوں اطراف سے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے مسجد میں لے گئے۔ مسجد میں لے جانے کے بعد رسول اللہ دیکھنے کو گئے کہ میرے رشتہ دار ابو بکر کی قیادت میں نماز پڑھ رہے ہیں امامت میں یا نہیں۔ آقا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اشارے بعد ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں، عمر پیچھے کھڑے ہیں، علی پیچھے کھڑے ہیں، عباس پیچھے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ کے سارے رشتہ دار امام حسن امام حسین اگرچہ بچے تھے وہ بھی کائنات کے پیغمبر کے حکم کے مطابق ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ سارے صحابہ سارے اہل بیت میرے حکم میں لبیک کہتے ہوئے کسی نے جو ہے آگے سے جو ہے اپنے ماتھے پر شکل بھی نہیں ڈالی، ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جب رسول اللہ آگے بڑھے ابو بکر کو جب محسوس ہوا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر نے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر کی مصلی امامت سے ہٹنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہو، ابو بکر کھڑے رہو۔ کائنات کے پیغمبر مصلی امامت پہ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب کائنات کے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں ابو بکر کو، اور ابو بکر سارے صحابہ کو سارے اہل بیت کو جماعت کروا رہے ہیں۔ اور آج پہلا حج تاریخ اسلام میں پہلا حج کے لیے قافلہ بھیجا جا رہا ہے، تو کس کی قیادت میں لے جا رہا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت قاسم موجود ہیں ان کی قیادت میں نہیں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی داماد علی مرتضیٰ موجود ہیں، رسول اللہ نے ان کی قیادت میں نہیں بھیجا، رسول اللہ کے دوہرے داماد عثمان موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت اور سیادت میں جو ہے قافلہ نہیں بھیجا۔ رسول اللہ کے جو ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا نبوت چلتی تو عمر بن خطاب کو نبوت ملتی، وہ موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے ان کی قیادت و سیادت میں قافلہ حج نہیں بھیجا۔ قافلہ حج کس کی قیادت و سیادت میں بھیجا؟ ابو بکر کی قیادت و سیادت میں۔ یہ کیا سبب ہے کہ لوگوں میرے بعد میرا جانشین ہوگا تو ابو بکر۔ صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ کیا فرمایا ابو بکر کے بارے میں؟ فرمایا ایک عورت آئی، اماں جان آئی، کہتی ہے کائنات کے پیغمبر اب کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کسی مسئلے میں پرابلم ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ کر جو ہے کائنات کے پیغمبر وہ مسئلے کا حل پوچھ لیتے ہیں، وہ مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر ایک دن آنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب پہ موت آنی ہے۔ کائنات کے پیغمبر ایک دن آنا ہے، آپ نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، اگر میں اس وقت آؤں جب آپ دنیا سے رحلت انتقال کر چکے ہو تو کائنات کے پیغمبر مجھے ذرا بتلائیے کہ میں پھر کس سے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آؤں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جان میرے بعد تم نے آنا ہے تو ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ رسول اللہ نے کسی اور کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ ابو بکر کا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے فرمایا افضل الانبیاء، افضل بعد الانبیاء، ابو بکر انبیاء کے بعد ساری کائنات کی امتوں میں سے سب سے افضل ہے تو